انوکھا پرندہ۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی جنگل میں ایک نہایت خوبصورت پرندہ رہا کرتا تھا۔ یہ پرندہ صبح سویرے اٹھ کر سریلی آواز میں نغمے گایا کرتا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ نغمہ گانے پر اس پرندے کی چونچ سے چھوٹے چھوٹے موتی گرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شکاری جنگل کے اسی حصے میں آ نکلا۔ اتفاق سے اسی لمحے پرندے نے نغمہ گانا شروع کر دیا۔ نغمہ سن کر شکاری نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، لیکن اسے گانا گانے والا کہیں دکھائی نہ دیا۔ اچانک اس کی نظر ایک درخت کی شاخ پر بیٹھے ہوئے چھوٹے سے پرندے پر پڑی تو شکاری اس کی چونچ سے گرتے ہوئے موتی دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ گانا گانے والا عجیب و غریب پرندہ دیکھ کر شکاری نے اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی، مگر پرندہ خطرہ محسوس کرتے ہی وہاں سے اڑ کر دور چلا گیا۔ دوسرے دن شکاری نے جنگل میں اسی درخت پر ایک جال بچھا دیا اور خود کچھ فاصلے پر چھپ کر ننھے پرندے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد پرندہ بھی اسی درخت پر آ بیٹھا اور سریلی آواز میں نغمہ گانے لگا، لیکن چالاک شکاری اسے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو گیا۔ شکاری نے پرندے کو پنجرے میں قید کیا اور اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اب شکاری روزانہ صبح کے وقت پرندے کی چونچ سے گرنے والے موتی بازار میں جا کر فروخت کر دیتا۔ اس طرح اسے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی۔ کافی دنوں بعد شکاری کے ذہن میں ایک نیا خیال آیا۔ اس نے شاہی محل میں پہنچ کر وہ پرندہ بادشاہ کو تحفے میں دے دیا۔ بادشاہ اتنا خوبصورت اور عجیب و غریب پرندہ پا کر بہت خوش ہوا اور اس نے شکاری کو اپنے دربار میں اعلیٰ عہدے پر فائز کر دیا۔ دوسری طرف نغمہ گانے والا پرندہ اپنی قید پر بہت اداس رہنے لگا تھا۔ پریشانی کی وجہ سے اب وہ پہلے کی طرح گانا بھی نہیں گاتا تھا۔ اس بادشاہ کی ملکہ بہت ہی رحم دل خاتون تھی۔ ملکہ پرندے کو خاموش دیکھ کر خود بھی پریشان ہو جاتی تھی۔ ایک دن ملکہ نے پرندے سے اس کی اداسی کا سبب پوچھا تو پرندے نے جواب دیا کہ اسے آزاد فضاؤں میں اڑنا پسند ہے، جبکہ شکاری نے اسے پنجرے میں قید کر کے یہاں پہنچا دیا ہے، اور یہ بھی کہ اس کو اپنے جنگل کے ساتھی بہت یاد آتے ہیں۔ ننھے پرندے نے درخواست کی کہ اگر ملکہ اسے قید سے رہا کر دے تو وہ اس کے بدلے اہم راز ملکہ کو بتائے گا۔ ملکہ کو تو پرندے کی بات سن کر اس پر ترس آ رہا تھا۔ اب جو پرندے نے راز بتانے کا وعدہ کیا تو اس نے فوراً پرندے کو آزاد کر دیا۔ پنجرے سے نکل کر پرندہ قریب ہی ایک منڈیر پر جا بیٹھا اور ملکہ کو بتایا کہ ان کے ملک میں جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کے اندر بے حد قیمتی ہیرے اور جواہرات موجود ہیں۔ یہ کہہ کر پرندہ اڑتا ہوا جنگل کی جانب بڑھ گیا۔ ملکہ نے یہ راز کی بات بادشاہ کو بتائی تو وہ بھی بہت خوش ہوا۔ اس طرح پرندے کو آزاد کرنے کے صلے میں انہیں خزانہ حاصل کرنے کا اہم راز مل گیا تھا اور ان کی نیکی رائیگاں نہیں گئی تھی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ رحم دلی بہت ہی بڑی نیکی ہے۔ نادان دوست۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، چوہا اور مینڈک ایک تالاب کے کنارے رہتے تھے۔ وہ آپس میں گہرے دوست تھے اور زیادہ وقت ساتھ گزارتے تھے۔ وہ چند لمحے کے لیے بھی ایک دوسرے کی جدائی برداشت نہیں کرتے تھے۔ جب چوہا خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر جاتا تھا تو مینڈک تنہائی میں اداس ہو جاتا تھا اور اسے اپنے دوست کی یاد ستانے لگتی تھی۔ اسی طرح جب مینڈک تالاب میں جاتا تھا تو چوہا بھی اس کی کمی شدت سے محسوس کرتا تھا۔ وہ دونوں ہر وقت یہی سوچتے رہتے تھے کہ کوئی ایسی تدبیر کی جائے جس سے دونوں ہمیشہ اکٹھے رہیں۔ ایک دن ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ ہم دونوں ایک ہی دوسرے کو ایک ہی رسی سے باندھ لیں، اس طرح کوئی ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائے گا۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی انہوں نے ایک رسی لی اور بغیر سوچے سمجھے اس کا ایک سرا مینڈک نے اپنی ٹانگ کے ساتھ اور دوسرا چوہے کے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا۔ ایسا کرنے کے بعد ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب دونوں دوست بہت خوش تھے۔ جس کو دوسرے کی یاد ستاتی تھی وہ رسی کو پکڑ کر اپنے طرف کھینچ لیتا تھا۔ اس طرح رسی کے دوسرے سرے پر موجود دوست کو علم ہو جاتا تھا کہ اسے یاد کیا جا رہا ہے۔ ایک دن مینڈک خوراک کی تلاش میں تالاب کے اندر گہرے پانی میں اتر گیا، لیکن وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ اس کا ایک پاؤں رسی کے ذریعے چوہے کے پاؤں سے بندھا ہوا ہے۔ مینڈک کے گہرائی میں اتر جانے کے باعث رسی میں زیادہ تناؤ پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں چوہا بھی پانی میں گر پڑا، لیکن چوہے کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ اس لیے جیسے ہی وہ تالاب میں گرا، پانی میں غوطے کھانے لگا
اور کچھ ہی دیر بعد ڈوب کر ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھی سے دور چلا گیا۔ مینڈک کو جب یہ بات یاد آئی کہ اس کا اور چوہے کا پاؤں رسی کے ذریعے بندھا ہوا ہے تو اسے فوراً اپنے دوست کا خیال آیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ چوہے کو تیرنا نہیں آتا، اس لیے یہ خیال آتے ہی مینڈک جلدی جلدی پانی سے باہر نکلا، مگر اس وقت تک چوہا پانی میں ڈوب کر مر چکا تھا۔ چوہے کو مردہ حالت میں دیکھ کر مینڈک بہت ہی افسردہ ہوا اور سسکیاں لے کر رونے لگا۔ اسی لمحے ایک گدھ بھی خوراک کی تلاش میں اڑتا ہوا ادھر آ نکلا۔ گدھ کی نظر جیسے ہی مردہ چوہے پر پڑی تو اس کی بھوک مزید چمک اٹھی۔ اس نے جلدی سے فضا میں نیچے کی جانب غوطہ لگایا اور چوہے کو دبوچ کر واپس اڑ گیا، لیکن کچھ بلندی پر پہنچ کر گدھ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اسے چوہے کے ساتھ ساتھ مینڈک بھی مل گیا ہے۔ پھر گدھ نے ایک درخت پر بیٹھ کر ان دونوں دوستوں کی خوب دعوت اڑائی اور پر پھیلا کر ہوا میں اڑ گیا۔ اس طرح دونوں دوست اپنی بے وقوفی کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بے وقوف اور نادان دوست کی دوستی جان لیوا ہو سکتی ہے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔